وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی ذات نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یہ ہے نماز کی وجہ۔ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری۔ آپ دیکھیے کسی سے فون پہ بات کر رہے ہوں تو توجہ اس کی طرف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کبھی ایسا ہوا کہ ماں سے فون پہ بات کر رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں ماں کدھر ہے، کون ہے، کیا ہو رہا ہے؟ نماز اصل میں تعلق باللہ کی سیڑھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ نماز دی گئی۔ بندہ مومن کی معراج زمین پہ ہو جاتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز میں گفت و شنید کرتا ہے۔ ہم بہت سارے کاموں میں اللہ کی مدد کے منتظر ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کیسے لیں، تو ہم اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ آپ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھیے، زمین میں ٹینکی ہوتی ہے، اس میں پانی بھی ہوتا ہے، لیکن گھر میں ایک دم آواز آ جاتی ہے کہ پانی نہیں آ رہا۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ موٹر کا سوئچ چلاتے ہیں، پھر وہ موٹر پانی کھینچتی ہے اور پھر وہ اوپر اوور ہیڈ ٹینک میں لے جاتی ہے اور وہاں سے پورے گھر میں پانی آتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ بجلی نہ ہو یا سوئچ اترا ہو اور آپ موٹر چلائیں اور پانی اوپر چلا رہے ہیں، بس یہی سمجھ لیں۔ ہم اپنی ساری ضروریات کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن تعلق باللہ کا کنیکشن جب ٹوٹا ہوتا ہے تو ہم اپنی دعاؤں کو اور اپنی حاجات کو اوپر نہیں لے جا سکتے۔ لہٰذا نماز پڑھتے وقت تو بالخصوص ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اللہ کی طرف ہوں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں اللہ تو کیا یاد آئے نماز میں، ہمیں تو رکعتیں تک بھول جاتی ہیں کہ کتنی بڑی تھی، صورتیں بھول جاتی ہیں، دعائیں بھول جاتی ہیں، تو لہٰذا اپنی نمازوں کے پیچھے پڑ جائیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر تم میں سے کسی کو نیند آ جائے یا غفلت ہو جائے تو جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے، کیونکہ فرمان الہی ہے کہ میری یاد کے وقت نماز قائم کرو۔ اور حقیقت ہے کہ جس کو نماز میں رب یاد نہیں اس کو کب یاد ہوگا؟ ایک جملہ لکھیے، بہت فائدہ دیا بہت سارے لوگوں کو اس نے، آپ کو بھی دے گا۔ ہم ہر وقت حالت نماز میں نہیں رہ سکتے۔ از اٹ ٹرو؟ فجر پڑھی، اب ظہر پڑھے، اب ظہر سارا وقت مصلی پہ تو نہیں رہ سکتے، یہ ہمارا دین سکھاتا بھی نہیں ہے ہمیں یہ کچھ۔ ہر وقت نماز کی حالت میں نہیں رہ سکتے، لیکن کیفیت نماز میں ہر وقت رہ سکتے ہیں۔ مثلا نماز میں ہم سو نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، جانتے بوجھتے ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، اوپر دیکھنا تو بہت ہی بڑے گناہ کی بات ہے نا۔ اب یہ سب کچھ ہم کر تو سکتے ہیں نا، لیکن ہم نہیں کرتے۔ یہاں سے نماز میں ہمیں والنٹیرلی، کہہ لیجیے اختیاری، نفلی نیکیاں کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے نیکیوں کے مواقع آتے ہیں جس میں مجبور کر دیے جاتے ہیں، نہ کیا تو برا لگے گا، لیکن کچھ جذبے ایسے دل سے اٹھنے چاہیے، کوئی بھی نہ مجبور کرے، ہم اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ نماز اس کی پریکٹس ہے، تو جان بوجھ کے وہ نیکیاں ڈھونڈنا جو دوسرے نہیں کر رہے یا کوئی آپ کو مجبور نہیں کر رہا، اگر یہ روح آپ کو مل گئی تو الحمدللہ نمازیں فائدہ مند ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔